جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کسی کو مل جاتی ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی انگلی کو پکڑ لیتے ہیں. پھر رستے کٹھن ہوں، رستے مشکل ہوں، رستے بند ہوں، سامنے پہاڑ جتنی بڑی مشکلات ہوں، اندھیرے ہوں، گہرائیاں ہوں، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، مخالفتیں ہوں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی انگلی پکڑ لیں گے، آپ کو ولایت مل جائے گی. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ رستے آسان کرتے ہیں. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. زندگی میں کچھ لوگ خود سے گمان کر دیتے ہیں، سیلف ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ہے، یا ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو فرائض پر عمل کرنے والا ہے، جو نوافل پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ. معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الولی والمولا، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. باری سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت نام، ان کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر. کیا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، مالک بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسانوں کا حقیقی ولی ہے، حقیقی دوست ہے، حقیقی مالک ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ان کے نا امید ہو جانے کے بعد، جب انسان کے سامنے تمام رستے بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش برساتے ہیں. کہ جب کہ یہ نا امید ہو چکے تھے کہ اب ان کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، یہاں پر فصلیں نہیں اگیں گی. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کہہ دیجئے کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بطور ولی کے، اور کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بطور مددگار ہونے کے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ولایت نہیں چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی با کمال، کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے، اور کتنا ہی اچھا اور با کمال وہ مدد کرنے والا ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، دوستی، ولایت، حمایت مل جائے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قرآن مجید میں ان آیات پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت عام ہے، جنرل ولایت ہے، جو تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، چاہے اس کے اندر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، چاہے اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے. تو وہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کافر، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک مومن، سب کے لیے ہے، اس کائنات کے لیے ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کے امور کی حفاظت کر رہے ہیں. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ردوا الى الله، پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. مولاهم الحق، جو ان کا حقیقی والی ہے، جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے. الا له الحكم، کیونکہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جلد حساب لینے والا ہے. بلکہ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. وہاں پر قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہر نفس نے جو اس نے آگے بیچا ہے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا حقیقی مالک ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، آج کے دن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو جھوٹ گھڑتے تھے اپنے حوالے سے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، شاید نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تصرفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کائنات کے امور کو چلانے کے لیے لوگوں کا محتاج ہے، جو بھی جھوٹ گھڑتے تھے اللہ کے حوالے سے، آج وہ سب چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی.
تو یہ بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اگرچہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کا حقیقی مولا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا مولا الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جبکہ کافر ہے ان کے لیے ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافرین کے مولا نہیں ہے؟ نہیں، اس ولایت سے مراد وہ ولایت خاص ہے، وہ اسپیسیفک ولایت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف اپنے مومن مطیع فرما بردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے بندوں کے لیے ہے۔ تو وہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف اور صرف اپنے مومن بندوں کے لیے ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے مومن بندوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھیروں کے اندر، گم رستوں کے اندر، گمراہیوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہ دکھاتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو رستے سے گم پایا، فہدا، تو رستے کی ہدایت بھی ہم نے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص اور خاص الخاص ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کسی کو مل جاتی ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی انگلی کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر رستے کٹھن ہوں، رستے مشکل ہوں، رستے بند ہوں، سامنے پہاڑ جتنی بڑی مشکلات ہوں، اندھیرے ہوں، گہرائیاں ہوں، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، مخالفتیں ہوں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی انگلی پکڑ لیں گے، آپ کو ولایت مل جائے گی، یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ رستے آسان کرتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا ولی کون ہے؟ وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ولی کیا پیروی کریں گے؟ آپ ایک بہت اچھا دوست ہے، آپ اس سے ایڈوائزری کے اندر ہے، آپ اس سے ایڈوائز لیں گے، دین ایڈوائز پر عمل کریں گے۔ تو الطاغوت، شیطان ان کا ولی ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، جو ان کو روشنی سے نکال کے گمراہی کی طرف، اندھیرے کی طرف لے کے آتا ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، وہ کورنگ اتنی سالڈ کر دیتا ہے کہ اندر اندھیرا ہے لیکن اس کو اتنا خوبصورت، اتنا گلیمرائز کر دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج کے دن شیطان ہی ان کا ولی تھا، اولیاءہم الطاغوت، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے مولا کے لیے اور یہ جو جس کے ولی بنے ہوئے ہیں سب کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کسی کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ شفقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت اپنے بندے کو پر کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کو ولایت ملی ہے تو اس کے ساتھ یہ خاص قسم کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلا معاملہ ہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا وارحمنا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں، ورحمنا، اور ہم پر رحم بھی کریں، وانت خیر الغافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر بخشنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت مل جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دشمنوں کے خلاف نہ صرف اس کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے اوپر اب ہماری مدد فرما۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔
جب غزوہ احد میں ابو سفیان نے پہاڑی کے نیچے سے آواز لگائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر چڑھ گئے، تو نیچے سے ابو سفیان نے آواز لگانا شروع کی اور اس نے ایک آواز لگائی، لنا العزى ولا عزى لكم۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خاموش رہے، لیکن جب اس نے کہا کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، ولا عزا لکم، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، عزا ان کے بت کا نام تھا جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ جواب دو، اجیبوہ قالوا ما نقول۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنی ولایت دیتے ہیں تو پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تیسرا تقاضا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کسی کو ملتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج کے دن دار السلام ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، عند ربهم ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان کا مولا ہے، بما كانوا يعملون، بسبب اس چیز کے جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کرتے رہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتے رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص ولایت ان کو ملی ہے، انہوں نے اللہ سے دوستی کی تو دوستی کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل عليهم الملائكة، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو، نہ ڈرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، وہ جنت جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی تمہارے ولی ہیں، نحن اولیاءکم، ہم ہی تمہارے مولا ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس جنت کے اندر جو تمہارے وہم و گمان میں، جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہاری خواہشات چاہیں گی، جو تم چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی ملے گا۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کا وعدہ کیا، وہ تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، اس سے بڑھ کر انسان کی جو خواہش ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں جو تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، کیا نہیں، تم نے دنیا میں میری ولایت کا، میری دوستی کا حق ادا کیا، آج کے دن نزلاً یہ مہمانی ہے من غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ہی بخشنے والا ہے، جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ملے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی بنیں، تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی اور دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، وکانوا یتقون، اور ان کا شعار کیا ہوتا ہے؟ تقوی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ترجیح بناتے ہیں، خوشی میں، غمی میں، انفرادی معاملے میں، اجتماعی معاملے میں، انڈیویجول ایشو کے اندر، سوشل ایشوز کے اندر، پولیٹیکل ایشوز کے اندر، اکنومیکل ایشوز کے اندر، اکانومی کے مسائل ہیں، ملک ہے، نظام ہے، گھر ہے، سیاست ہے، کاروبار ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریورٹی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائنز کے مطابق زندگی گزرے گی، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی زندگی کے اندر۔ تو ایمان کا تقاضا تقویٰ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ولی بن جاتے ہیں تو جو اسے دشمنی کرتا ہے گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ ولایت ملتی کیسے ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته الیہ، تو سب سے پہلی چیز
اللہ کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کے اوپر پورا پورا عمل کرنے والا ہوتا ہے، فرائض نہیں چھوڑتا کسی بھی صورت کے اندر۔ دوسری چیز وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی فرض سے بڑھ کے جو نوافل ہے، جو نفل عبادات ہیں، جو نفل معاملات ہیں، ان پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ولایت ملے، ایمان، تقوی، فرائض کی پابندی اور نوافل پر ہمیشگی، یہ وہ چیزیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کان، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا پھرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروٹوکول میں آ جاتا ہے۔ تو اسے خاص پروٹوکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کے کچھ درجات ہیں۔ تو سب سے پہلے درجے کے اوپر، فرسٹ لیول کے اوپر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریبی ہیں، ہم الانبیاء، وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور انبیاء میں سے بھی سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، افضل المرسلین، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اولو العزم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء ہیں، ان کا درجہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اسی طرح پھر درجات کے ذریعے سے انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ اور اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام وہ امہ صدیقہ، ان کو بھی صدیقیت کا درجہ ملا تھا۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء والصالحین۔ تو اسی طرح سے، اسی تسلسل سے پھر جتنا آپ کا ایمان اور تقوی اور قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اتنی زیادہ حمایت، اتنی زیادہ خاص ولایت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ زندگی میں کچھ لوگ خود سے گمان کر رہے ہیں، سیلف ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ہے، یا ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو فرائض پر عمل کرنے والا ہے، جو نوافل پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے روک لیں گے جبکہ یہ اس کے والی نہیں ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، اس کے والی وہی ہو سکتے ہیں الا المتقون، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گائیڈ لائن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور وہ نیک و صالح ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، کسی کے دعویٰ کرنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ ولی کی جو اسباب، جو نشانیاں اور جو تقاضے ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر پڑھے ہیں، اگر کسی انسان کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں آپ کلیئر ورڈکٹ نہیں دے سکتے کہ فلاں انسان وہ اللہ کا ولی ہے۔ نہ خود سے کوئی انسان اس بات کا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہوں۔ جس کو اللہ کی ولایت ملتی ہے وہ تو جھکتا ہے، وہ تو چھپتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے اور اللہ کی زیادہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو انسان خود سے سیلف ازیوم کر کے بیٹھا ہے وہ انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا until unless کہ انبیاء علیہ السلام جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کر کے ان کو بتا دیا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کو بھی ولایت اور عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنا دی، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے بعد خود سے کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔